علی کے جہاد کا رنگ ہی کچھ اور تھا. میرا آج مضمون نہیں ہے لیکن میرا پسندیدہ مضمون ہے کہ میں مولانا تو کوشش کی کہ 15 مولا علی کی تلوار کی خصوصیات، علی کے جہاد کی خصوصیات، خاصہ مولا علی کے جہاد کا کیا تھا. ان میں سے ایک مولا کے خصوصیت یہ تھی، اگر سنیں آمادہ ہو تو، مولا علی کے جہاد کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ علی میدان میں اتر کے سرداروں کو ڈھونڈتے تھے تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی ہو جائے. بیچارے سپاہیوں کو مار کے کیا کرنا ہے، سپاہیوں کو مار کے، سرداروں کو پہلے مار دو جا کے جنگ ختم ہو جائے، ٹھنڈی پڑ جائے. تو علی میدان میں اتر کر ڈھونڈتے تھے، وہ سردار ہے، وہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، پہلے انہیں جاؤ، ان کے اوپر مار کے آؤ. اور ایک ہی لمحے میں، کچھ ہی لمحوں میں مولا سرداروں کو مارتے تھے، جنگ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی. جس میدان میں 40 دن تک فتح نہ ہو، جو میدان 39 دن تک فتح نہ ہو، وہ ایک دن میں کیسے فتح ہو گیا؟ سردار کو مار دیا، جنگ ختم ہو گئی. بیچارے غریبوں کو مار کے کیا کرنا ہے، جو سرداروں کے روب میں آئے ہیں، جو ان کی وجہ سے آئے ہیں. دل کر رہا ہے ایک روایت سنا دوں، مولانا اجازت. جنگ بدر کرائے کا قاتل لے کر آئے مشرکین. اسے کوئی غرض نہیں تھی مشرکوں کے ایجنڈے سے، مگر خود مشرک تھا، کافر تھا، مسلمانوں کا دشمن ضرور تھا، مگر ایجنڈے سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ مارنا ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنا ہے. نام ہے نوفل ابن خویلہ، بہت بڑا پہلوان، جس کا میدان میں اترنا پورے لشکر کو ایک روب میں ڈال دیتا تھا. بڑا نام تھا، بڑا پہلوان تھا، بڑا ڈاکو تھا، اونٹ کا بچہ اٹھا لینے والا آدمی، گھوڑے کے بچے کو گھوڑے کو پھینک دینے والا آدمی، اس انداز کا آدمی. وہ جنگ بدر میں لے آئے کرائے کا قاتل کہ بھئی تمہیں اتنے پیسے دیں گے، چل کے وہاں مار کے آؤ. اچھا، یہ طریقہ آج کا نیا نہیں ہے کہ مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں مارنے کسے جا رہا ہوں. اسے تو پیسہ دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے ملیں گے، چلو فلاں کو مار دو. اور اب بھی ماحول ایسا بنانے کی کچھ نہ سمجھ دوستوں نے کوشش کی. پاکستان کے اندر ایسا ماحول بنا دیا کہ وہاں بھی وہی مارے گا اور یہاں بھی وہی مارے گا، یعنی دونوں کا قاتل ایک ہی ہوگا اور دونوں پھر لڑ رہے ہوں گے. خدا کے واسطے سمجھداری کا ثبوت دینا ہے، میری ملت کو بھی، ہماری قوم کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی. اللہ ہمیں بصیرت عطا کرے، سمجھداری عطا کرے. دقت چاہوں گا عزیزو، لے آئے نوفل ابن خویلہ کو میدان میں. جیسے ہی اعلان ہوا کہ وہاں سے کون کون سردار آئے ہوئے ہیں اور جنگ شروع ہونے کو تھی، ڈھول بجایا جا رہا تھا، طبل بجایا جا رہا تھا، نقارہ جنگ بجا دیا گیا تھا. تو سرکار کو کسی نے آ کے بتایا کہ نوفل بن خویلہ بھی آیا ہے. تو جیسے ہی نبی مکرم کو معلوم ہوا نوفل آیا ہے، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مناجات کرتے ہوئے کہا، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ ہمیں نوفل سے نجات عطا فرما. یہ کہہ کر سرکار نے اپنی دعا کو مکمل کیا. مولا علی نے یہ جملہ سن لیا. جنگ آگے بڑھی، جنگ بہت آگے بڑھی، کافی دیر گزر گئی جنگ چلتے ہوئے. تو سرکار ایک جگہ کھڑے ہو کر کچھ ڈھونڈنے لگے. تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمانے لگے، من لے علم بنوفلا، کسی کو نوفل کے بارے میں خبر ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو دور سے مولا علی کی آواز آئی، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بحث یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذریعہ وہ انتخاب کیا جائے کہ جو ذریعہ مضبوط. میں کسی ذریعے کا انکار نہیں کروں گا، مگر علی جیسے ذریعے کا اقرار کروں گا، اس کا اظہار کروں گا، اور ہمیں کرنا ہے اور ہمیں سمجھانا ہے اپنے بھائیوں کو. قرب الہی میں یہ مقام بلند ترین مقام ہے. باب سنن کے اندر ہمارے بھائیوں کے یہاں ایک حدیث ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما، جس نے 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، آنا جانا، مسکرانا، ناراض ہونا، ہر کام اللہ کے لیے، زیادہ بھی نہیں، 40 دن.
تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جائے گا، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جائے گی، جی، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جائیں گی۔ تو ہم نے ایک بزرگ سے کہا کہ یہ حدیث تو آپ کے ہاں بھی موجود ہے، ہمارے عزیزوں کے ہاں بھی موجود ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ کہہ لیں ہاں جی یہ موجود ہے۔ ہم نے کہا جی 40 دن تک میں اور آپ اگر محنت کریں تو ہمارا ہاتھ ید اللہ ہو جائے، ہماری زبان لسان اللہ ہو جائے، کوئی ایک لمحہ تو بتائیے علی کی زندگی کا جو اللہ کی خاطر نہ گزرا ہو۔ یہ اللہ کی خاطر ہی تو زندگی گزری ہے، تبھی تو اتنی دشمنیاں ہوئی ہیں، ورنہ مولا کیوں مخالفت لیتے؟ علی کے بچوں کو کاٹ دیا، نسلوں کو، علی کے اولادوں کو علی کو جگہ جگہ قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ علی نے ان کے بڑوں کو مارا تھا، اور علی کو یہ غرض نہیں میرے مولا کو کہ میں جسے مار رہا ہوں ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے، بلکہ علی کو تو یہ غرض ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اور یقین جانی عزیزان گرامی، جتنا مولا علی سے دشمنی کا اظہار طول تاریخ میں کیا گیا، کسی اور سے اس کا عشیر بھی کیا جاتا تو اس کا نام تک مٹ گیا ہوتا۔ حکومتوں نے پیسہ خرچ کیا علی کا نام چھپانے کے لیے، درباروں سے اٹھا دیا جاتا تھا جس کا نام علی حسن حسین ہوتا تھا، عدالتوں میں گواہیاں قبول نہیں ہوتی تھی جس کا نام اہل بیت کے نام پر ہوتا تھا، محفلوں میں ذلیل کیا جاتا تھا اگر کسی کا نام اہل بیت کے ناموں میں سے نام ہوتا تھا۔ اتنا کچھ کیا گیا، مگر آج بتائیے سب سے زیادہ نام کس کا ہے؟